ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سوشالوجی کے اگلے لیکچر میں ہم یہ بتا چکے تھے آپ کو کہ معاشرتی ادارے کیا ہیں، معاشرتی اداروں کی کیا تفصیلات ہیں۔ یہ آپ جان گئے کہ کسی بھی معاشرے میں 5 بنیادی معاشرتی ادارے پائے جاتے ہیں، 5 بیسک سوشل انسٹیٹیوشنز، اور وہ 5 بنیادی ادارے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان 5 بنیادی اداروں میں خاندان، معاشی ادارہ، سیاسی ادارہ، مذہبی ادارہ اور تعلیمی ادارہ شامل ہے۔ تو جو پہلا معاشرتی ادارہ ہے خاندان، فیملی یا فیملیل انسٹیٹیوشن، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ خاندان کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے، خاندان کی اقسام کون کون سی ہیں، خاندان کی خصوصیات کیا ہیں، اور خاندان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور یہ کیا وظائف سر انجام دیتا ہے فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ تو آئیے اس کی وضاحتوں کی طرف چلتے ہیں۔ تعریف: ہارٹن اینڈ ہنٹ یہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں پر مشتمل، کنشپ، ریلیٹیوز، رشتہ داروں پر مشتمل گروہ جو بچوں کی پرورش اور دیگر بنیادی ضروریات کے انتظامات کرتا ہو، وہ گروہ خاندان کہلاتا ہے۔ بوگارڈس میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل ایک مؤثر گروہ کا نام ہے خاندان۔ آئن رابرٹسن کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جس کے افراد ازدواجی، نسبی یا متبنہ کے رشتوں میں منسلک ہوں اور جو اپنے آپ کو ایک معاشی اکائی سمجھتے ہوں، یہ خاندان کی بڑی جامع تعریف ہے۔ لوگوں کا ایسا گروہ جن کے درمیان میں یا تو ازدواجی رشتہ موجود ہو، اس کے علاوہ نسبی رشتہ بھی موجود ہو سکتا ہے، جیسے وہ بہن بھائی ہوں آپس میں، یا دادا اور پوتے پوتیاں ہوں، یا پھر متبنہ کے رشتوں میں۔ نسبی رشتے کو آپ خونی رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، ازدواجی رشتہ ہو یا پھر نسبی رشتہ ہو، خونی رشتہ، یا پھر متبنہ کے رشتے میں منسلک ہو، یعنی اڈاپٹڈ۔ کوئی شخص جس کے بچے نہ ہوں، وہ کہیں سے بچے اڈاپٹ کر لیں، تو وہ اڈاپٹڈ بچے یعنی وہ گود لیے ہوئے بچے اور ان گھر کے ان دیگر افراد پر مشتمل ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ایک معاشی اکائی سمجھتے ہوں، یعنی ان کا نفع نقصان مشترک ہو۔ یہ خاندان کی تعریفیں ہو گئی۔ پتہ چلا کہ خاندان گروپ آف پیپل کا نام ہے، لوگوں کے گروہ کا نام ہے جن کے درمیان میں ازدواجی رشتہ ہو، بھلے بچے نہ ہوں، ایک شخص کی ایک بیوی ہو، خاندان، ایک شخص کی 2 یا 4 بیویاں ہو، خاندان، یا پھر ایک شخص کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر لے تو وہ شخص اور ان بچوں پر مشتمل گروہ خاندان کہلائے گا، یا پھر ان کے درمیان میں خونی رشتہ موجود ہو۔ یہ خاندان کی وضاحت ہے۔ عام طور پر خاندان کو برادری کے مفہوم میں لیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، تو دراصل یہ خاندان کی اصطلاح، اس ٹرم کا غلط استعمال ہے۔ وائل ٹاکنگ سوشیالوجیکلی آپ خاندان ایسے گروہ کو کہیں گے جس ان تعریفوں سے واضح ہوا کہ خاندان لوگوں کے ایسے گروہ کا نام ہے جس کے افراد آپس میں ان رشتوں میں یعنی ازدواجی، خونی یا متبنہ کے رشتوں میں منسلک ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ایک یونٹ سمجھتے ہیں، ایک معاشرتی یونٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن اتنی سی بات کافی نہیں ہوگی۔ عام طور پر خاندان کی اصطلاح کا عوامی جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، تو دراصل آپ کو کہنا چاہیے اس کا تعلق ہماری برادری سے ہے۔ دور کے یا قریب کے رشتہ دار وغیرہ برادری کی تشکیل کرتے ہیں۔ خاندان کی تشکیل وہ لوگ کرتے ہیں جن کی مشترکہ رہائش ہو عام طور پر، اور جو قریبی رشتوں میں منسلک ہوں، اور جو اپنے آپ کو ایک یونٹ سمجھتے ہوں، ایک معاشی یونٹ سمجھتے ہوں۔ برادری کا مفہوم الگ ہے، خاندان کا مفہوم الگ ہے۔ فیملی کے لیے آپ برادری کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اصطلاحاً یہ بات غلط ہے۔ خاندان، فیملی، صنعتی انقلاب کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں، ان تبدیلیوں میں بہت سارے رجحانات بدل گئے، ٹرینڈز تبدیل ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی خاندان کہلانے پر اصرار کرنے لگے جن میں خاندان کی یہ خصوصیات موجود نہیں تھیں، جیسے آج کے انڈسٹریلائز
वेस्टर्न सोसाइटी में मुश्तरका रहाइश रखने वाले ऐसे अफराद ने भी दरख्वास्त दी कि उनको ख़ानदान तस्लीम किया जाए जिनके दरमियान में इज़्दिवाजी रिश्ता या मुतबन्ना या खूनी कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। शादीशुदा जोड़ा जिसकी मुस्तकिल मुश्तरका रहाइश हो ख़ानदान है, लेकिन गैर शादीशुदा जोड़े को ख़ानदान कैसे करार दिया जाए। अब यूरोप में कई ममालिक में अदालतों ने और कानून साज इदारों ने ऐसे अफराद को भी ख़ानदान करार दे दिया जो ऐसे मर्द औरत जो शादीशुदा नहीं थे, जिनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई लेकिन वो मुश्तरक रहाइश रखते हैं, मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। ख़ानदान के भरम का एहसास रखने वालों ने इस पर शोर किया कि भाई इससे ख़ानदान की साख मुतासिर होगी, ख़ानदान का एतबार खो जाएगा। लेकिन चूँकि मगरिब में अवामी राय को ही बड़ी अहमियत हासिल है, इसलिए बाज़ ममालिक में ऐसे जोड़ों को भी ख़ानदान करार दिया गया जिसका हम अपने यहाँ तस्वुर नहीं कर सकते, जैसे गेज़ और लेस्बियंस। हम जिन्स परस्त मर्द जो मुश्तरक रहाइश रखते थे, बाज़ ममालिक में उन्हें भी ख़ानदान करार दिया। हम जिन्स परस्त औरतें जो लेस्बियंस कहलाती हैं उन्हें भी ख़ानदान करार दिया। और फिर गैर शादीशुदा माँ और उसके बच्चे वो भी ख़ानदान करार पाए। तो अवामी रुझान और अवामी ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर बहुत सारे ममालिक में कानून साजी की जाती है और वहाँ पर ख़ानदान की ये नई शक्लें सामने आ गई। अगरचि वहाँ पर भी ख़ानदान के इदारे के साख का भरम का ख्याल रखने वालों की तरफ से शोर शराबा भी जारी है कि भाई इन ग्रुप्स को ख़ानदान करार न दिया जाए बल्कि इनकी कोई और हैसियत तय की जाए। जदीद ज़माने में ख़ानदान की ये मुख्तलिफ नाम नहाद किस्म की शक्लें सामने आई हैं। ख़ानदान की अक़साम आम तौर पर हमारे लिए एक सादा सा लफ्ज़, सादा सी इस्तिलाह ख़ानदान, ये आप समझ गए कि ख़ानदान की वजाहत क्या है। फिर ख़ानदान की कई शक्लें सामने आएंगी, ख़ानदान की कई अक़साम सामने आएंगी। इनको हम साख्त के एतबार से, रहाइश के एतबार से और रुकनियत वगैरह के एतबार से हम इनको तकसीम करेंगे, वैल्यूज़ के एतबार से हम ख़ानदान को तकसीम करेंगे। तो साख्त स्ट्रक्चर के एतबार से ख़ानदान की ये 3 अक़साम हैं: सादा ख़ानदान, मुश्तरका ख़ानदान और मुरक्कब ख़ानदान। सादा ख़ानदान या न्यूक्लियर फैमिली उस ख़ानदान को कहा जाता है जो माँ बाप और उनके गैर शादीशुदा बच्चों पर मुश्तमिल हो। इसकी एक तारीफ़ ये भी बयान की गई किताबों में कि माँ बाप और उनके ज़ेर किफ़ालत डिपेंडेंट बच्चों पर मुश्तमिल ग्रोह ख़ानदान कहलाता है। लेकिन डिपेंडेंट बच्चे शादीशुदा भी हो सकते हैं। जो ही शादीशुदा कोई फ़र्द उस ख़ानदान में माँ बाप के अलावा शादीशुदा एक कपल शामिल हो जाए तो फिर वो सादा ख़ानदान नहीं रहेगा। लिहाजा ये मुनासिब है इस सादा ख़ानदान की तारीफ़ यूँ की जाए कि माँ बाप और उनके गैर शादीशुदा बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान सादा ख़ानदान कहलाता है। लेकिन बच्चों की शर्त नहीं है, ऐसा ख़ानदान भी हो सकता है जो सिर्फ मियाँ बीवी पर मुश्तमिल हो, वो भी सादा ख़ानदान है। उसके बाद मुश्तरका ख़ानदान। मुश्तरका ख़ानदान हमारे यहाँ ज़्यादा रिवाज रखता है। ऐसा ख़ानदान जो मियाँ बीवी और बच्चों के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदारों पर मुश्तमिल हो, जैसे मियाँ बीवी हो और उनके बच्चे हों, उन बच्चों के दादा दादी भी साथ रहते हों, उन बच्चों के चचा ताया वगैरह भी साथ हों और उनकी भी शादी हो चुकी हो। यूँ मियाँ बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चों के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदार भी पाए गए तो मुश्तरका ख़ानदान ऐसा ख़ानदान को कहा जाता है जो मियाँ बीवी और उनके बच्चों के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदारों पर मुश्तमिल हो। सादा ख़ानदान जदीद ज़माने की पैदावार है। शहरी और जदीद मुआशरों में सादा ख़ानदान का बड़ा रिवाज है और मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज देही इलाक़ों की खुसूसियत है। मुरक्कब ख़ानदान जिसे ब्लेंडेड फैमिली कहा जाता है, ऐसा ख़ानदान जिसमें सौतीले रिश्ते भी पाए जाएं, ब्लेंडेड या मुरक्कब ख़ानदान कहलाता है। जैसे एक शख्स की पहली बीवी से बच्चे हों और फिर वो दूसरी शादी करे और उस दूसरी बीवी से उसके बच्चे हों या ना हो, चूँकि उस ख़ानदान में सौतीले रिश्ते पाए गए यानी सौतीले बच्चे और सौतीली माँ, तो उस ख़ानदान को आप ब्लेंडेड फैमिली या मुरक्कब ख़ानदान कहेंगे।
اس کے علاوہ اس کی اور ایک انتہائی شکل بھی ہو سکتی ہے، جیسے ایک شخص کی پہلی بیوی سے بچے ہوں اور پھر وہ کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے پہلی شادی سے بچے ہوں، اور پھر اس دوسری شادی سے اس عورت کے مزید بچے ہوں۔ تو اس سلسلے میں اسی صورتحال کو بلینڈڈ فیملی کو ایک شخص نے ایک لطیفے میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک شخص کی فیملی ایسی ہی تھی، بلینڈڈ فیملی تھی۔ اس شخص کی اپنی پہلی بیوی سے بچے تھے، اس نے دوسری شادی کر لی ایک طلاق یافتہ عورت سے، اس عورت کی پہلی شادی سے بچے تھے اور ان دونوں کے بھی بچے ہوئے بعد ازاں۔ تو ایک دن اس عورت نے اپنے شوہر کو فون کیا دفتر میں کہ جلدی آ جائیے، ہمارے بچے آپ کے بچوں سے مل کر میرے بچوں کو مار رہے ہیں۔ یہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے کہ بلینڈڈ فیملی کی شکل یوں ہوتی ہے۔ اسی فیملی، ایسا خاندان جس میں سوتیلے رشتے پائے جاتے ہوں، بلینڈڈ فیملی یا مرکب خاندان ہے۔ خاندان کی اقسام بلحاظ اقدار، ویلیوز کے اعتبار سے خاندان کی چند اقسام ہیں، جن میں پدر سری پیٹریارکل فیملی، مادر سری خاندان میٹریارکل فیملی اور جمہوری خاندان یعنی ڈیموکریٹک فیملی شامل ہے۔ پدر فارسی میں باپ کو کہا جاتا ہے، یہاں پر باپ مراد نہیں ہے بلکہ پدر سے مراد مرد ہے۔ ایسا خاندان جس کا مرد سربراہ ہو اور بچوں کے حسب و نسب یعنی لائنیج کا تعین باپ کی طرف سے ہوتا ہے، پدر سری خاندان ہے۔ ہمارے ہاں دیگر براعظموں میں بھی عام طور پر اسی خاندان کا رواج ہے، چونکہ ہمارے ہاں سلسلہ نسب کا تعین ماں کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بچوں کی ولدیت کے خانے میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے، نسل کا تعین باپ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا ایسے خاندان کو پدر سری کہا جاتا ہے۔ نہ صرف باپ کی طرف سے نسب کا یا نسل کا تعین ہوتا ہے بلکہ مرد خاندان میں سربراہ ہوتا ہے۔ تو پدر باپ کو کہا جاتا ہے، پدر سری خاندان ایسا خاندان جس میں مرد کی حاکمیت ہو۔ وہ مرد دادا بھی ہو سکتا ہے، نانا ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، کسی بھی رشتے میں۔ دنیا میں خاندان کی سب سے مقبول اور رائج شکل یہی ہے۔ مادر سری خاندان ایسا خاندان جس میں عورت سربراہ ہو، نہ صرف سربراہ ہو بلکہ عورت کی طرف سے حسب و نسب یا نسل کا تعین ہوتا ہے۔ کسی گھرانے میں مرد مر چکا ہو یا موجود نہ ہو منظر پہ، وہاں پر عورت گھر سنبھالتی ہو تو آپ اس کو مادر سری خاندان نہیں کہیں گے۔ اگر کسی معاشرے میں مادر سری خاندان کا رواج ہے تو پھر اس خاندان کو آپ مادر سری کہیں گے۔ حادثاتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر مرد موجود نہ ہو کسی وجہ سے اور عورت کو گھر سنبھالنا پڑے اور گھر کے معاملات میں فیصلے عورت کرتی ہو، لیکن آپ اس کو جزوی طور پر مادر سری خاندان کہہ سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں ضروری نہیں کہ مادر سری خاندان کا رواج ہو۔ افریقہ میں زونی قبائل کی مثال آج کی دنیا میں بڑی مشہور ہے، جہاں پر عورتیں خاندان کی سربراہ ہیں، عورتیں ہی فیصلے کرتی ہیں۔ وہاں پر اس کے علاوہ بھی بڑا دلچسپ منظر ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہاں پر اس کا تقریباً الٹ ہے۔ وہاں پر شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر پہ جا کے بس جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کو طلاق دے سکتی ہے، اور طلاق دینے پر وہ شخص اپنی ماں کے گھر پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کا کوئی گھر موجود نہیں ہے، اس کا گھر بھی اس کی ماں کا ہے۔ لہٰذا زونی قبائل، زونی کو پریزرو کیا گیا ہے ایک کلچرل ہیریٹیج کے طور پر۔ زونی قبائل میں میٹریارکل یا مادر سری خاندان کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بعض اور دور افتادہ علاقوں میں بھی مادر سری خاندان کا رواج موجود ہے۔ جمہوری خاندان، جمہوری خاندان سے مراد یہ نہیں کہ کسی خاندان میں ہر 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہوں، بلکہ جمہوری خاندان سے مراد ایسا خاندان ہے جس میں مرد، عورت اور بچوں کی رائے سے، ان کے اتفاق رائے سے گھریلو معاملات طے ہوتے ہوں۔ وہاں پر صرف مرد کی حاکمیت نہ ہو بلکہ فیصلہ سازی میں عورت کی بھی بات سنی جاتی ہو، اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہو اور بچوں کی رائے کا بھی خیال رکھا جاتا ہو۔ یہ آج کے تعلیم یافتہ اور جدید صنعتی معاشرے کی پیداوار ہے، اور ہمارے ہاں بھی
जहाँ जहाँ औरतों की राय का ख्याल रखा जाता है घरेलू फैसलों में और बच्चों की राय को भी पेश नज़र रखा जाता है, तो आप समझ लें कि वो ख़ानदान जमहूरी ख़ानदान है। जबकि इसके बरक्स हमारे खालिस देहाती माहौल में आमतौर पर ख़ानदान पदरसरी होंगे, वहाँ पर मर्द की बात आखिरी बात होती है, वहाँ पर मर्द का फैसला अटल होता है। मुरक्कब ख़ानदान, ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली की नौबत आम तौर पर खुदा न खास्ता बुरे हालात के बाद आती है। मियाँ बीवी में अलहदगी हो चुकी हो या उनमें से एक या दोनों इस दुनिया से गुजर चुके हों, तो फिर बच्चे सोतीले माँ बाप देखते हैं। सोतीलापन बज़ात खुद बहुत सारा कसीलापन और कड़वाहट रखती है, और बच्चे, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी नए तजुर्बात से गुजरते हैं, और बदकिस्मती से वो नए तजुर्बात आमतौर पर नाखुशगवार होते हैं। ब्लेंडेड फैमिली में सोतीले रिश्ते पाए जाते हैं, और वो सोतीले रिश्ते मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। इसकी खुसूसियात ये है कि इसमें नए अफराद से वास्ता पड़ने के बाद न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी आमतौर पर बहुत खुशगवार या फिर बाज़ औक़ात बहुत ही नाखुशगवार तजुर्बात से गुज़रते हैं, और ये इस बात पर इंहिसार करता है कि उस मुरक्कब ख़ानदान के अफराद कितना तहम्मुल, कितना इंसानी जज्बा और अच्छा रवैया रखते हैं। मुरक्कब ख़ानदान की ये खुसूसियात। उसके बाद पदरसरी ख़ानदान, ज़िमनी तौर पर हम इन पर गुफ्तगू कर चुके हैं। ऐसा ख़ानदान जिसमें मर्द सरबराह हो। दुनिया में तकरीबन 99% ख़ानदान पदरसरी ख़ानदान पर मुश्तमिल हैं, और इसकी खुसूसियात ये है कि हसब नसब का तयन मर्द की तरफ से होता है। घर के ख़ानदान के फ़ैसले मर्द करता है, और उसी फ़ैसले को आखिरी हैसियत हासिल होती है। औरतों की हैसियत और बच्चों की हैसियत आम तौर पर ऐसे ख़ानदानों में दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की होती है। पदरसरी ख़ानदान की बदतरीन शक्लें भी देखने को मिलती हैं बाज़ औक़ात, जिसमें औरत की यानी घरेलू मामलात में, घरेलू उमूर की अंजामदही में औरत की राय को भी मर्दों की कमज़ोरी समझा जाता है, या औरत की आवाज़ शामिल हो घरेलू फैसलों में, तो वहाँ पर उसे मर्दों की कमज़ोरी के खाते में डाला जाता है। ये एक बहुत ही हौसला शिकन किस्म का रुझान है। जो तालीम आम हो रही है, जो लोगों का शऊर बढ़ता जा रहा है, पदरसरी ख़ानदान में मर्द की जाबिराना किस्म की बालादस्ती में भी कमी आती जा रही है। हमारा मानना ये है कि मर्द और औरत दोनों ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। उन दोनों का बराबर होना, बराबर अंदाज में उन दोनों का अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना ज़रूरी है। पदरसरी ख़ानदान के बाद मादरसरी ख़ानदान, मैट्रियार्कल फैमिली। हमने बताया कि आजकल ज़ूनी कबाइल में और जनूबी अमेरिका के बाज़ कबाइल में मादरसरी ख़ानदान का रिवाज है। ये बात वसूख से कही जा सकती है कि ज़री इनकलाब से पहले दुनिया के तकरीबन तमाम मुआशरे और तमाम ख़ानदान मादरसरी थे। ज़री इनकलाब के बाद काम करने वाले कारकुनों की ज़रूरत पेश आई। खेत खलियान आबाद करना, वहाँ पर शदीद मुशक्क़त, औरत के ज़िम्मे में बच्चे पहले से मौजूद थे, फिर बच्चों की पैदाइश, हमल, वज़्अ हमल जैसी पेचीदगियाँ औरत के साथ थी, तो मर्द वहाँ पर उस शदीद मेहनत तलब मुआशी सरगर्मी में मर्द की हैसियत मुस्तहकम हो गई और औरत की हैसियत गिर गई। और क़राइन ये बताते हैं, आसार ये बताते हैं कि गिलीद बल्तिस्तान का ये इलाक़ा भी इस्लाम के अशाअत तक मादरसरी ख़ानदानों पर मुश्तमिल था। यहाँ पर मादरसरी ख़ानदान का रिवाज था। आज भी तिब्बत के बाज़ इलाक़ों में ख़ानदान की शक्ल अगर मुकम्मल मादरसरी नहीं है तो इतनी ज़रूर है कि जिसमें औरत को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मादरसरी माशरे की खुसूसियात में ये है कि ये माशरा बड़ा ही जज्बाती, ये घराना ख़ानदान
بڑا ہی جذباتی اور مونس و ہمدرد خاندان ہوتا ہے۔ زونی قبائل کے مقابلے میں ٹروبریانڈرز افریقہ میں پائے جانے والا ایک اور قبیلہ، ان دونوں کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زونی قبائل کے لوگ ٹروبریانڈرز کے مقابلے میں بڑے ہی نرم دل اور بڑے نرم و نازک جذبات رکھنے والا خاندان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر عورت حکمران تھی اور عورت میں ممتا کا جذبہ موجود ہوتا ہے جو کہ مسلمہ ہے۔ مادرسری خاندان کے بعد جمہوری خاندان، ایسا خاندان جس میں گھریلو معاملات مرد اور عورت دونوں کی مرضی اور مشاورت سے طے پاتے۔ خاندان کی اہمیت کیا ہے، خاندان کی افادیت کیا ہے، اس کی خصوصیات اور وظائف، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جستہ یہ کچھ نکات لکھے ہوئے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ بھال اور تربیت، دیکھ بھال بچوں کی ہو یا ضعیف عمر رسیدہ افراد اور بیمار افراد کی ہو، خاندان سے زیادہ ہمدرد اور معتبر ادارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو افراد کی بچپن میں، بڑھاپے میں اور بیماری میں دیکھ بھال کے لیے خاندان سب سے معتبر ادارہ ہے، اور پھر تربیت، افراد خانہ کی تربیت خاندان میں سب سے زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ خاندان میں اتنی گہری تربیت ہو چکی ہوتی ہے، کسی شخص پر خاندان میں ہونے والی تربیت کی چھاپ زندگی بھر رہتی ہے۔ بنیادی ضروریات کی تکمیل، ہماری بہت ساری بنیادی ضروریات، کھانا پینا، کپڑے لتے اور دیگر جذباتی معاملات خاندان میں حل ہوتے ہیں۔ تو خاندان بنیادی ضروریات کی ترسیل اور تکمیل کا ایک اہم ادارہ ہے۔ تحفظ اور جذباتی سہارا، ہم اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، خاندان میں ہر فرد اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے کہ وہاں پر ہمدردی، شفقت، محبت اور پیار کے جذبات پائے جاتے ہیں، وہاں پر تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اور سہارا، چھوٹوں کے لیے بڑوں کا سہارا اور بڑوں کے لیے چھوٹوں کا سہارا، میاں کے لیے بیوی کا سہارا، بیوی کے لیے میاں کا سہارا، بہنوں کے لیے بھائیوں کا سہارا اور بھائیوں کے لیے بہنوں کا سہارا، یہ سارے سہارے خاندان میں پائے جاتے ہیں، اور خاندان انہی سہاروں کے ساتھ اپنے افراد کو پروان چڑھاتا ہے۔ معاشرتی ضبط، سوشل کنٹرول، معاشرے کے افراد کے طرز عمل کا مخصوص قواعد و ضوابط کے اندر، حدود کے اندر ہونا ضروری ہے۔ خاندان یقینی بناتا ہے الف اللہ بے بسم اللہ سکھانے سے لے کر حلال اور حرام کی تربیت تک، قانون کی تربیت تک، اچھے اور برے کی تمیز سکھانے تک، تربیت کا یہ سارا صحرا خاندان کے سر پہ۔ تقسیم کار، خاندان میں دو یا دو سے زیادہ افراد جب موجود ہوں تو ان کے درمیان میں کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ بیوی کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، باپ، بھائی، بیوی، بیٹی، بہن وغیرہ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس تقسیم کار میں گھریلو امور، خاندانی امور بطریق احسن انجام پاتے ہیں۔ ثقافت کی ترسیل، ٹرانسمیشن آف کلچر، ہم بہت ساری خصوصیات، بہت ساری عادتوں، بہت سارے اجتماعی جذبات، احساسات، عقائد اور رسوم و رواج کے حامل ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں اپنے خاندان سے ملی ہیں، ہم نے ان کو اپنے خاندان سے سیکھا ہے، ہم نے ان کی تربیت حاصل کی ہے۔ تو ثقافت نسل در نسل منتقل ہونے والی چیز ہے عام طور پر، اور خاندان ثقافت کی اس نسل در نسل منتقلی کا ضامن ہے۔ نسل انسانی کی بقا، شادی کے ساتھ، عام طور پر شادی کے ساتھ نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی نشو و نما اور پرداخت تک کی ذمہ داری چونکہ خاندان ہے، اس لیے خاندان میں بچے زیادہ محفوظ طریقے سے پروان چڑھتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ خاندان نسل انسانی کی بقا کا ضامن ہے۔ مستقل اور عالمگیر، ایسا نہیں کہ کہیں خاندان پائے جاتے ہیں اور کچھ معاشروں میں خاندان نہ پائے جاتے ہیں۔ خاندان کا ادارہ مستقل ہے،
اور عالمگیر ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے، جب سے اس زمین پر انسانی معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، خاندان موجود ہے اور خاندان رہے گا اور پوری دنیا میں رہے گا۔ بعض انقلابات کے مواقع پر انقلابیوں نے جوش میں خاندان کا ادارہ ختم کر دینے کی بھی کوشش کی۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد ولادیمیر لینن کے پرجوش انقلابیوں نے یہ تجویز دی تھی کہ کیوں نہ خاندان کا ادارہ ختم کر دیا جائے، بچے ریاست کی ملکیت ہوں، کنڈر گارٹنس میں ان کی مخصوص خطوط پر تربیت کی جائے اور روبوٹ تیار کیے جائیں۔ ولادیمیر لینن بڑے زبردست انقلابی تھے، لیکن انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی اور یکسر اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ خاندان کے ادارے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں خاندان کے بارے میں اور خاندان کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ خاندان کے بارے میں آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد خاندان کے ہی ایک ذیلی ادارے یعنی شادی پر ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ شادی کی تمام تر تفصیلات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کو صرف یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ کس سے شادی کریں، باقی تمام تفصیلات اگلے لیکچر میں